نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صدر و تکریم بزرگان دین عزیزان گرامی قدر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیفی آفیشیل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس چیز پہ گفتگو کرنا لگا ہوں وہ ہے عظمت قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت۔ تو قرآن پاک کی بہت بڑی عظمت ہے کہ یہ کتاب ماشاءاللہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور قرآن پاک کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سابقہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں آج وہ اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ نہیں، اور قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے، اور جس کے ایک حرف پڑھنے پر ماشاءاللہ 10 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور قرآن پاک وہ ماشاءاللہ عظیم کتاب جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چومنا ثواب، جسے سینے سے لگانا ثواب، جس کا ادب احترام ماشاءاللہ ثواب، جسے تہجد میں پڑھنا ثواب، جسے وعظ کی صورت میں سننا ثواب۔ اور قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے ماشاءاللہ کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر لوں، بینک بیلنس جمع کر لوں، تو قرآن مجید سے بڑھ کر اس کے پاس کوئی بینک بیلنس خزانہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک حرف پر ماشاءاللہ جس سے 10 نیکیوں کو ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ آپ کو ثواب دلائے گی۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بہترین سے بہترین دنیا میں کوئی مضبوط سے مضبوط وکیل ہو اور جو مجھے مقدمات میں کامیابی دلائے، تو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی وکیل نہیں ہے کہ یہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور انشاءاللہ اسے جنت کا راستہ دکھا دے گا۔ اور قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ فرمایا جو شخص جس نے قرآن پاک کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ جل شانہ قیامت والے دن اس کے گھرانے میں سے 10 ایسی آدمیوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا۔ تو قرآن پاک بھی عظمت والا ہے۔ تو میرے پیارے ہمیں قرآن پاک کی بھی عظمت کرنی چاہیے، اور جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی بھی عظمت کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ ایک شخص بازار میں جاتا ہے، کپڑا لے آتا ہے اپنے گھر میں بچوں کے لیے، وہ پھر آخر کے اندر کہتا ہے کہ مجھے چھوٹا سا کپڑا چاہیے، میں نے غلاف بنانا ہے، وہ ردی کپڑا دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اب جب وہ ردی کپڑا گھر میں لے کر آتا ہے، اس کا قرآن پاک کا غلاف بناتا ہے، تو لوگ اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ قرآن پاک کو سینے سے لگانے کے لیے سب سے پہلے وہ اس کپڑے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ تو میرے پیارے یہ کپڑا جو بازار میں ردی تھا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، آج قرآن کے ساتھ جڑ گیا تو اس کو یہ مقام مل گیا کہ قرآن کو سینے سے لگانے سے پہلے اس کپڑے کو سینے سے لگانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے قرآن پاک سے بھی محبت، اور جس کے سینے میں قرآن ہے اس سے بھی محبت کرنا عین ثواب ہے۔ اگر آپ قرآن سے بغض رکھیں گے، جس کے سینے میں قرآن سے بغض رکھیں گے، تو حضور نے فرمایا فہلاکا، تم ہلاکت کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنے ائمہ مساجد کا، ائمہ قراء کرام کا، حفاظ کرام کا صدق دل سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ محبت کریں، انہیں خصوصی طور پر سپورٹ کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا بیٹا عبدالقدیر ہے، انشاءاللہ اسے میں نے ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ مدرسے کے اندر داخل کرائیں اور اسے حافظ قرآن بنانا ہے۔ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بھی بنائے، ایجوکیشن تعلیم بھی اس کو دلانی ہے، اور انشاءاللہ درس نظامیہ بھی کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرے پپا کے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب